کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسی مخلوقات موجود ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہماری دنیا کو متاثر کرتی ہیں؟ آج ہم جنات کی دنیا میں جھانکیں گے، ان کے وجود، زندگی کے انداز اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات کے حیرت انگیز رازوں کو دریافت کریں گے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں بار بار کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق جسمانی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے موجود ہیں اور انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ان کا نام جن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں۔ جن کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ قرآن مجید میں سورۃ رحمان میں جنات کی تخلیق کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کی تخلیق کا مادہ شعلہ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہے۔ یہ مخلوق ہماری دنیا میں موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ حدیث نبوی کے مطابق جنات کی 3 اقسام ہیں۔ جنات کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا: زمین کے کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو۔ یہ جنات زمین پر رہتے ہیں اور زیادہ تر انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ فضا میں اڑنے والے جنات، یہ جنات اپنی قوت کی وجہ سے ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ جنات جن پر حساب و عذاب ہوگا، یہ جنات انسانوں کی طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جنات کی زندگی انسانوں سے مختلف لیکن حیرت انگیز طور پر مشابہ ہے۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جنات کا کھانا بھی ان کے طرز زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہڈیاں اور لید جنات کی خوراک ہے، بشرطے ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہڈی اور لید کو پاکیزہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات نہ صرف انسانوں کی دنیا کو دیکھتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان کے گھروں میں رہائش بھی اختیار کرتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ مخلوق کیسے انسانوں کے ساتھ تعامل کرتی ہے، ان سے کیا توقع رکھتی ہے۔ جنات کا انسانوں سے تعلق 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ بعض جنات مسلمانوں کے مددگار ہوتے ہیں اور وہ نیک اعمال میں انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ شرپسند جنات، جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیاطین سے بچاؤ کے لیے قرآن کی مخصوص آیات پڑھنے کی تلقین کی۔ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی اور معوذین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا ورد جنات اور شیاطین کا بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ مسلمان جنات عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کافر جنات شیاطین اور ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر اس طرح کیا گیا، کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا۔ یہ آیت ان جنات کے بارے میں ہے جو قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر ایسا اختیار دیا تھا کہ وہ ان سے عظیم الشان عمارتیں بنواتے اور سمندر کی تہ سے قیمتی موتی نکلواتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار جنات کا ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا۔ یہ وہ جنات تھے جو ایمان لے آئے، واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ شریر جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے لیے درج ذیل اعمال انتہائی مؤثر ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، آیت الکرسی کی تلاوت، معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت، بسم اللہ کا ورد۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتیں سورت فلق اور سورت ناس ہر قسم کے جادو، شر اور شیاطین کے اثرات سے بچانے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ کسی بھی کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین کے شر سے حفاظت ملتی ہے۔ جنات کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف اور پر اسرار ہے، لیکن ان کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ ہمیں ایک ہی وقت میں حیرت زدہ اور محتاط کر دیتی ہے کہ ہمارے ارد گرد نظر نہ آنے والی مخلوق کس طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کے ذریعے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔